طوفان نوح کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ماشاء اللہ آدم تک تو نہیں پہنچے, طوفان نوح تک جا پہنچے ماشاء اللہ. ہاں جی کہ کیا یہ عالمگیر طوفان تھا اور علاقہ کون سا تھا؟ عالمگیر کا علاقہ کیا ہوتا ہے؟ عالمگیروں کو علاقہ ہوا کرتا ہے؟ پھر سوال ہی متضاد ہے آپ کا. بس تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ عالمگیر تھا اور اس لیے. عالمگیر کا کیا مطلب ہے؟ عالمگیر کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی سطح اتنی اونچی ہو گئی کہ تمام خشکی اس سے ڈھانپی گئی. یہی مطلب ہے جی. سوائے پہاڑوں کی چوٹیوں کے, اور پہاڑوں میں سے ایک ارارات کا ذکر ملتا ہے اور جودی کا ذکر ملتا ہے. ارارات بائبل میں ہے, جودی قرآن کریم میں. تو ان کی جتنی اونچائی ہے اس اونچائی تک سمندر کی سطح لازماً اونچی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم اللہ نے مغفرت سے فرمایا, ان سے میں نے ایک دفعہ یہ سوال کیا تھا کہ آپ میتھمیٹیشین ہیں چوٹی کے, ذرا بتائیں تو صحیح کہ اتنی سطح اونچی کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جتنا پانی زمین میں موجود ہے اتنا ہی اور لے آؤ تو پھر اونچی ہو سکتی ہے. ایسا ناممکن ہے. سارے سمندروں کا پانی اور وہ دونوں برف کے تولے جو دونوں سطحوں پر ہیں یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو اتنا نہیں زمین کو ڈبو سکتے کہ جس کے نتیجے میں جودی پہاڑ تک سطح اونچی ہو جائے. تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی طرف ایک ایسی فرضی بات منسوب کرنا جو ہرگز قرآن نے نہیں کہی. کہاں فرمایا ہے کہ سب دنیا کو ہم نے ڈبو دیا؟ کوئی ذکر نہیں ہے. نوح کی قوم ہے, نوح کی قوم نے مخالفت کی, اور یہ تصور ہی جانا کہ نوح کی شریعت امریکہ بھی پہنچ گئی تھی اور چین بھی پہنچ گئی تھی اور دور دراز تک, وہ تو ایران تک بھی نہیں پہنچی تھی. تو اللہ بھی کیسا ہے منصف مزاج نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ انکار کسی اور نے کیا ڈبو سب کو دیا. اس لیے اس کی جو لاجک ہے اس کو سوچیں, اس کی بنیادی جو کامن سینس, جو معمولی عقل کی سادہ باتیں ہیں, ان کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھیں تو قرآن کے دعوے کے سوا کوئی دعویٰ اس کی طرف منسوخ کرنا جہالت ہوگی, اور قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا. سمجھے؟ وجودی کون سا ہے اس کے متعلق تحقیق ہو رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. کوئی ایسا ملک ہے جس کی سطح سمندر سے کچھ نیچے معلوم ہوتی ہے, اور جس کے پہاڑ اتنے اونچے نہیں ہیں مگر چونکہ وہ نیچے ہے اس لیے اونچے دکھائی دیتے ہیں. کچھ پیالے کی شکل ہے, اس کے ارد گرد جو اونچائیاں ہیں, جب کوئی غیر معمولی سیلاب آئے اور وہ سارا پیالہ بھر جائے تو ان کا اونچائیوں ان ارد گرد کی پہاڑیوں تک پانی کا پہنچنا لازم قرار نہیں دیتا کہ سارا سمندر بھی غرق ہو اور ساری دنیا غرق ہو. اس سلسلے میں ہم نے جو تحقیق کی ہے ابھی تک, اس میں وہ مڈل ایسٹ کا علاقہ نظر آ رہا ہے, اور یہ غالباً کیا نام ہے اس کا, بحر مردار ہے جو جارڈن کے اندر ہے, بہت گہرا ہے, سطح سمندر سے بہت نیچے ہے. ڈیڈ سی, ہاں وہ بحر مردار ہی کہتے ہیں اس کو. تو اس کے مطابق ہمارے جو محققین ہیں جن کے سپرد میں نے کام کیا تھا, انہوں نے کافی شواہد نکالے ہیں, لیکن ابھی وہ تحقیق مزید آگے بڑھنی ہے. اور دریافت بھی کیا ہے کہ جودی اس پہاڑ کا نام نہیں ہے صرف جو بہت بلند اور دور بتایا جاتا ہے, بلکہ وہاں اسی علاقے میں ایک چھوٹا پہاڑ بھی ہے جس کا نام جودی ہے. تو وہ تحقیق جو ہے سید منیر احمد صاحب کراچی والے کر رہے تھے, مگر ابھی تک جو ہم نے ان کو بعض سوال نامے بھجوائے تھے کہ آپ کی تحقیق میں ایک تو بڑی مغلق ہے, بہت ہی حد سے زیادہ جو
عالمانہ اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں اور یہ عامت الناس کی خاطر ہم لکھنا چاہتے ہیں، صرف عالموں کے لیے نہیں. اور پھر خود چونکہ جانتے ہیں اس لیے بات کو پورا کھولا نہیں ہوا. تو یہ ایک تھیسس تو ہے لیکن کتاب کا مضمون نہیں. چنانچہ اس کو میں نے کہلاگ پر آیا تھا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو کھول دیں یا پھر مجھے اجازت دیں میں اپنے اسکالرس یہاں سے اپنی ہدایت کے مطابق اس کو پوری طرح کھول کر ایک قابل فہم کتاب کے صورت میں پیش کر سکتا ہوں. تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوئی، مگر بہرحال میں نے ان کو کچھ ٹیم لگائی ہوئی ہے کہ اس کی کام کے پیچھے ہے بڑی اہم تحقیق اور بڑی دلچسپ ہوگی. تو حضرت نوح کی تاریخ کے مطابق بعض ایسے زیر زمین شواہد اب نکل جائے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی واقعہ اس زمانے کے لوگوں میں کچھ مشہور بھی تھا اور نام مختلف بتائے گئے ہیں مگر واقعہ بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے. دریائے فرات کی جو تہذیب ہے اس کے تعلق میں یہ تختیاں ملی ہیں مٹی کی جن میں اس قسم کے واقعات درج ہیں. تو ان کی جب مزید تحقیق ہوگی تو پھر انشاءاللہ بات کھل جائے گی، مگر ابھی مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے، یعنی قابل تحقیق مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے، اتنی جلدی اس پہ عبور نہیں ہو سکتا. حضور